الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار صحیح مسلم۔ معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو ایک مرتبہ یہ توفیق بخشی کہ ہم اس مسجد میں اکٹھا ہو کر کے، جمع ہو کر کے کچھ دین کی باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت اور اللہ رب العالمین کا ایک بڑا فضل ہمارے اوپر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مختصر طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جہنم کس کو کہتے ہیں، جہنم کا عذاب کس طریقے سے ہے، اور جہنم سے آزادی پانے کے اسباب کون سے ہیں، کون سے کام ہیں جن کاموں کو کرنے کی وجہ سے انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ آج ہم کچھ اسباب کو اور کچھ سبب کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لہذا پچھلے پروگرام میں ہم نے قبر کے متعلق کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کی اور کچھ سمجھنے کی کوشش کی کہ قبر کا عذاب کس طریقے سے ہے اور قبر سے بچنے والے، قبر کے عذاب سے بچنے والے کام کون کون سے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم قبر سے نہیں بلکہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے والے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا کیا، رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس کے لیے فرما برداری اور نافرمانی کرنے کے جو ذریعے بنائے گئے اور دونوں کے نتیجے جو بتلا دیے گئے، ریزلٹس بھی بتلا دیے گئے کہ اگر تم اللہ کی بات کو مانو گے، اللہ کے رسول کی بات کو مانو گے تو یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، اور تم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے، دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلو گے، کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کا سامنا تجھے کرنا پڑے گا۔ اگر تم اللہ کی بات کو نہیں مانتے، رسول کی بات کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے تو جہنم کا سامنا تجھے ضرور کرنا پڑے گا۔ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے ایک سچا مومن، ایک سچا مسلمان ہر گھڑی کوشش کرتا ہے۔ ایک سچا جو مومن ہے، سچا جو مسلمان ہے، وہ جنت کو پانے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتا ہے، بہت سارے راستے کو اپناتا ہے اور بہت سارے کام کو اپناتا ہے تاکہ انسان جہنم سے بچ جائے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کروا لے۔ اور اسی چیز کے بارے میں، یعنی انسان جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے، یہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جس آدمی کو، جس مسلمان کو جنت مل جائے اور جس کو جنت کی زندگی مل جائے جہنم سے بچا کر کے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا
جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کے عذابات سے جن کو بچا لیا اور جن کو رب نے جنت میں داخل کر دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور یہی لوگ ہوں گے جو کامیابی کی زندگی پانے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین دنیا کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا میں جو چمکنے والی چیز ہیں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا میں رہ کر کے، اسی زندگی میں رہ کر کے ہمیں ایک چیز کی تیاری کرنی ہے، اور وہ تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایک مسلمان کی ہر گھڑی یہی کوشش ہونی چاہیے، دنیا کی زندگی بھی گزرے اور آخرت بھی ہمارے لیے سنور جائے، جو کہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم کچھ عذابات کے بارے میں، آج ہم کچھ ایسے اسباب کے بارے میں، کچھ ایسے ریزن کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون ایسے کام ہیں، کون ایسے اسباب ہیں جن کو اگر ہم اختیار کرتے، جن کو ہم اپنی زندگی میں لاتے، جن کو ہم اختیار اور چن لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لیتا ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیتا ہے، تاکہ ایسے اسباب کو سن کر کے ہمارے دلوں میں جہنم کا خوف بیٹھ جائے، اور ہمارے دلوں میں جنت میں داخل ہونے کا حرص اور لالچ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ کچھ ایسے اسباب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے چاہیے کہ جہنم کتنا بڑا ہے، جہنم کتنا وزنی ہے، اور جہنم کا جو گھر ہے یا جہنم کی جو ایک جگہ ہے یہ کتنا زیادہ وزنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جو جہنم کو لانے والے فرشتے ہوں گے، جہنم کو جو کھینچ کر کے فرشتے لائیں گے، جہنم میں 70,000 لگام ہوں گے، 70,000 رسیاں ہوں گی، 70,000 کھینچنے کے لیے لگام اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مع کل زمام، اور ہر زمام، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ جہنم کو کھینچنے کے لیے 4,90 کروڑ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ اتنا زیادہ بھاری، اتنا زیادہ وزن یہ جہنم ہے کہ اتنے فرشتے کھینچ کر کے جہنم کو لائیں گے، اور پھر اس میں جو فرشتے مقرر ہیں وہ سب کے سب کھینچ رہے ہوں گے جہنم کو لانے کے لیے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنے چاہیے کہ جہنم اتنا بڑا ہے، جہنم میں جو عذابات اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، وہ جہنم رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے اور قیام کرنے کے لیے بالکل بھی اچھی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے سچا مومن اور صحیح معنی میں جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اور ہمیں بھی دعائیں کرنے چاہیے، اے اللہ ہمیں تو جہنم کے عذاب سے دور ہی دور رکھ، ہمارا داخلہ جنت میں عطا فرما دے۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر 1000 میں سے 999 ایسے انسان ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ 1000 میں صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، اور 999 آدمی جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ جہنم کتنی بڑی ہے اور جہنم کی جگہ کتنی زیادہ ہے، ہمیں غور کرنے چاہیے کہ ہر 1000 میں سے ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا، 999 آدمی جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ پھر بھی جہنم بھرے گی نہیں، جہنم فل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم ہے، سورہ قاف ہے، جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جہنم نہیں بھرے گی، بلکہ وہ تو آواز لگاتی رہے گی، جہنم پکارے گی، جہنم بولے گی اور بھی کچھ ہے تو ڈال دو۔ سورہ قاف اللہ رب العالمین کہتا ہے، آیت نمبر 30 ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے
اللہ کہتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی ہم جہنم سے سوال کریں گے، جہنم سے پوچھیں گے اور جہنم سے یہ سوال کیا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ 1000 میں سے ایک آدمی جنتی ہے، 999 آدمی جہنم میں جانے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین جہنم سے سوال کرے گا، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ کیا تو مکمل طور پر فل ہو گئی؟ جہنم ادھر سے آواز دے گی، جہنم پھر جواب دے گی اور پھر جہنم پکارے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے؟ اور بھی کوئی لوگ ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جنہیں جہنم میں ڈالی جائے۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر بھی اگر ہم غور کرتے تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ جہنم بڑی کتنی ہے، جہنم کتنی بھاری ہے اور جہنم کتنی بڑی ہے، اس کا احساس ہمیں ہو جائے گا اگر قرآن کریم کی اس آیت پر غور کر لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کر لیں۔ اور جب انسانوں کو جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، جو کافر ہیں، جو غیر ہیں، جو ایمان والے لوگ نہیں ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جب جہنم ان لوگوں کو دیکھے گی، جہنم کو اللہ رب العالمین دیکھنے کی طاقت عطا فرمائے گا کہ جہنم دیکھ سکے، جہنم کو بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ جیسے ہم بات کر رہے ہیں، اللہ نے قوت گویائی دی ہے، ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے کہ ہم بولتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو یہ طاقت دے گا کہ تم بھی بولو، تم بھی دیکھو۔ اور جب جہنم کافروں کو دیکھے گی، جہنم ظالموں کو جب دیکھے گی، اور جہنم جب غیر ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، دین کے راستے پر نہیں ہیں، جب ایسے لوگوں کو جہنم دیکھے گی نتیجہ کیسا ہوگا؟ سورہ فرقان، قرآن کریم کی سورہ فرقان سورہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 12۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اِذَا رَأَتْهُمْ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جہنم جب کافروں کو دیکھے گی تو کافروں کو دیکھ کر کے غصے سے چیخ پڑیں گی، اور کافر جہنم کے چیخ کو، جہنم کے پکار کو یہ کافر ضرور سنیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 12 ہے، اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے کافروں کو جب یہ جہنم دیکھ لے گی، ایک مرتبہ جب ان کی نظر کافروں کے اوپر پڑے گی، یہ کافر کو دیکھ کر کے جہنم چلائے گی اور اس چلانے کی آواز کافر بھی سنیں گے۔ نتیجہ کتنا بھیانک اور کتنا سخت ترین ہوگا اس دن انہیں احساس ہو جائے گا۔ سورہ ملک بھی ہے، اللہ رب العالمین سورہ ملک میں بھی انسانوں کو نصیحت کیا ہے، آیت 7 اور 8 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے ایک کے ایک بعد ایک، اور جس طریقے سے گروہ در گروہ جب جہنم میں اللہ رب العالمین ڈالے گا، جہنم میں اللہ رب العالمین پھینک دے گا، اور جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم کی دہاڑنے کی ہولناکیاں آواز جب وہ سنیں گے، جہنم جوش کھا رہی ہوگی، جہنم ابل رہی ہوگی۔ جس طریقے سے انسان جب ابلتے ہوئے یہ چیزیں دیکھیں گے، کافر ان چیزوں کو دیکھیں گے، ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے جہنم پھٹ پڑے۔ اتنا بھیانک منظر قیامت کا دن ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا، جہنم کی آگ ہے، جہنم میں رہنے والے کیسے برداشت کریں گے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی غور کرنی چاہیے، اور اس انداز سے غور کرنے چاہیے کہ ہمارا راستہ جنت کی طرف مڑ جائے، ہمارے راستے جہنم سے کٹ کر کے جنت کی طرف ہمارے راستے مڑ جائیں۔ ایسی سوچ، ایسا گمان اور ایسے فکر ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے۔ اور یاد رکھیں، یہ کافروں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب یہ آوازیں سنیں گے تو پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، مختلف طریقے کی پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی، ایسا معلوم ہوگا کہ جہنم پھٹ پڑے، اتنا خطرناک آگ بھری پڑی ہے، اتنے زیادہ یہ عذابات اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں کہ انسان برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن برداشت نہیں کرنے کے باوجود بھی انہیں زندگی وہی گزارنی ہے، وہاں پھر موت بھی نہیں آئے گی۔ جہنم میں داخل ہونے والے لوگ عذاب جب اتنے زیادہ ہوں گے، جب برداشت کرنے کے لائق عذاب نہیں ہوگا تو وہاں موت کی تمنا کرے گا،
اور کہے گا کہ ہمارے اوپر موت آ جائے تو بڑی بہتر ہے۔ اس دنیا میں مرنا نہیں چاہتا ہے انسان، اس دنیا میں لمبی زندگی چاہتا ہے، ایک بچے سے لے کر کے جوان تلک، اور جوان سے لے کر کے بڑھاپے تلک، اور بڑھاپے سے لے کر کے اپنی آخری ایام تلک انسان مرنا نہیں چاہتا ہے۔ بوڑھے بھی ہو جائیں، بزرگ بھی ہو جائیں، پھر بھی انسان چاہتا ہے کہ ہماری عمر اور بھی لمبی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم میں پھینکے گا، جہنم میں داخل کرے گا، وہ موت کو مانگے گا، موت کا سوال کرے گا، اے اللہ ہمارے کو موت دے دے، اے اللہ ہم پر موت آ جائے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں احساس ہوگا۔ اور جو جہنم میں عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، جو فرشتے ہیں، فرشتے کتنے خطرناک اور کتنے ڈینجرس فرشتے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جہنم میں کس قدر سخت ترین فرشتے ہوں گے، جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے کتنے خطرناک ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایک قاعدہ بھی بیان کیا ہے، ایک اصول بھی بیان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اگر تم ایمان لائے ہو، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو بھی ایمان لے کر کے آئے ہو، سب سے پہلا کام یہ ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے خود جہنم سے بچ جاؤ۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ جب تم اپنے آپ کو جہنم سے جب تم نے بچا لیا، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ خود جب جہنم سے بچ گئے، جہنم کے راستے سے ہٹ گئے اور سیدھے راستے پر آ گئے، دین اسلام کے راستے پر آ گئے اور دین پر عمل کرنے والے جب بن گئے، اللہ نے دوسرا اصول یہ بیان کیا، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ یہ اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یہ قانون اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جہنم سے جب بچ گئے، اپنے آپ کو جب تم نے بچا لیا، پھر تم اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، انسانوں کو نصیحت کرتا ہے، آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، جس کا ایندھن، جس کا فیول اور جس طریقے سے فیول اس دنیا میں کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے جس کا ایندھن، جس کا فیول ہی انسان اور پتھر ہوں گے۔ جلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پتھر کو بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے کہ یہ فیول کا کام کرتا ہے، یہ بالکل تیل کا کام کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کی چیزوں کے ذریعے ایندھن بنایا ہے، فیول اللہ رب العالمین نے بنایا ہے پتھروں کو، انسانوں کو۔ اس جگہ سے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے مومنوں کو نصیحت کرتا ہے، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو، اپنے آس پڑوس والے لوگوں کو بچا لو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن تم سے بھی اللہ رب العالمین نے سوال کرنے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرشتوں کی کیفیت، فرشتوں کی حیت اور فرشتوں کی جو سخت ترین بے رحم فرشتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے، ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اس میں ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہیں، ایسے فرشتے ڈیوٹی میں تیار ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے جو نہایت سخت ترین فرشتے ہیں، وہ رحم کرنے والے فرشتے نہیں ہیں، اور ایسی ڈیوٹی میں لگے ہوئے اور ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی جو سخت ترین فرشتے ہوں گے، جو کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے وہ فرشتے ہوں گے جن کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے وہاں لگائی ہے۔ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں اور ان کی یہی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے لگائی ہے۔
کہ ہر وہ حکم تمہیں ماننا ہے جو رب نے تجھے آرڈر دینا ہے، اور جو تجھے رب آرڈر دے گا ان سارے کے سارے آرڈرز پر تمہیں عمل کرنے ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنے ہیں۔ جہنم کو جب دیکھیں گے، جہنم کو جب گنہگار انسان جہنم کو دیکھیں گے، جہنم جب دیکھ لیں گے خود بخود ہمارے چہرے سیاہ اور بلیک ہو جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے، انسانوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے جب جہنم کو دیکھیں گے۔ جہنم جب نظر آ جائے گی، جب نظر جب پڑ جائے گی، ہمارے چہرے بالکل کالے پڑ جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ سورہ یونس میں کہتا ہے، آیت نمبر 27 ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے، جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں، انہیں گناہ کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے، اللہ رب العالمین انسانوں کو نصیحت کرتا ہے، انسانوں کو اللہ سمجھاتا ہے کہ اگر تم دنیا میں گناہ کے کام کرو گے، اگر تم اللہ کی نافرمانی والے کام کرو گے، اگر تم دین سے ہٹنے والے کام کرو گے، اللہ اعلان کر رہا ہے اور انسانوں کو ایک میسج، ایک پیغام دے رہا ہے کہ دنیا میں اگر تم نے غلط کام کیے، دنیا میں گناہ کے کام کیے، اللہ کہتا ہے تجھے قیامت کے دن گناہ کے مطابق بدلہ ضرور ملے گا، تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ گناہ کا کام کرو گے قیامت کے دن برا بدلہ ملے گا، نیکی کے کام کرو گے قیامت کے دن اچھا بدلہ ملے گا۔ اب ہماری مرضی ہے، ہمیں اللہ نے آزاد بنایا ہے، تمہیں اللہ نے آزادی دی ہے کہ اب تم عمل کس طریقے سے کرتے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کر رہے یا اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کر رہے۔ اللہ نے تو صاف کر دیا ہے عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہ تو وہاں کسی طریقے کا کوئی عہدہ دکھائی دے گا، نہ اللہ شکل کے حساب سے فیصلہ دے گا، نہ صورت کے حساب سے فیصلہ ہوگا، نہ پھر ہمارے حسب و نسب خاندان کے حساب سے بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ہم بول نہیں سکتے اللہ رب العالمین کے پاس کہ ہمارا خاندان اونچا تھا، ہمیں بڑا پوسٹ تو نے دیا تھا۔ وہاں پوسٹ کے حساب سے، مقام کے حساب سے، مالداری کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے فیصلہ اللہ نہیں سنائے گا۔ اللہ تو انسانوں کو اس دنیا ہی میں میسج دیا اور سمجھایا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے گناہ کے کام کیے ہیں ان کا بدلہ ضرور ملے گا، اور بدلہ کیسے ملے گا؟ اللہ نے کیا گناہ کے مطابق بدلہ ملے گا، گناہ جتنا ہے اتنا بدلہ اللہ رب العالمین ضرور فرمائے گا۔ ذلت ان پر مسلط کر دی جائے گی، رسوائی اس کے اوپر آ جائے گی، ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، بدنامی اس کی زندگی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں نہ تو مالداری کام آتی ہے، نہ حسب و نسب کام آتا ہے، نہ دوستی کام آتی ہے، بلکہ دوستی کے بارے میں اللہ رب العالمین حشر کے بارے میں کہتا ہے دوستی کیسی چیز ہے۔ دوستی جو قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھیں گے تو دور بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوں گے، ماں باپ دور ہو رہے ہوں گے، بھائی بہن دور ہو رہے ہوں گے، سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، جبکہ ایک دوسرے کو لوگ پہچان بھی رہے ہوں گے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ہمارا جاننے والا ہے، یہ ہمارے بھائی والے ہیں، یہ ہمارے رشتے دار ہیں۔ اس ٹائم پتہ چل جائے گا، پھر بھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ تو یہ تو حشر کا معاملہ، یہ جہنم کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ وہاں احساس تک نہیں ہوگا کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے، اور انہیں یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ ہمارے جو کام تھے ہم نے کس کے بہکاوے میں آ کر کے کس طریقے سے عمل کیا تھا کہ ہم شیطان کے راستے پر چل کر کے اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، خود اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 27 ہے، اللہ نے کیا کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوستی کام نہیں آئے گی، حسب و نسب کام نہیں آئیں گے، کوئی پوسٹ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی رشتہ داری کام آئے گی۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے چہرے پر ایسی تاریکی آ جائے گی، بالکل کالے پڑ جائیں گے، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اس طریقے سے من اللیل مظلما، جیسے رات کے اندھیرا چھا جاتا ہے اور کیسا کالا پڑ جاتا ہے۔ جب رات میں لائٹ نہیں ہو، بجلی نہیں ہو،
اور کوئی روشنی کا انتظام بھی نہ ہو اور بالکل فلی طور پر رات اندھیری والی رات ہو، کس طریقے سے اندھیرا چھا جاتا ہے جہنم کو دیکھنے کے بعد یہ گنہگار اور یہ ایسے انسانوں کے چہرے ایسے چھا جائیں گے گویا کہ اندھیری رات میں موجود ہے، اندھیری رات ہے، ایسے اندھیرے پر اور ایسی کالی سیاہ کی طرح ان کے چہرے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آگے نصیحت کرتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے کالے پڑیں گے؟ اللہ کہتا ہے یہ جہنم میں جانے والے لوگ، یہ جہنمی لوگ ہوں گے جن کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، بالکل رات اندھیری رات کی طرح کالے پڑ جائیں گے اور انہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی، وہاں کوئی حسب و نسب بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی رشتہ داری نظر نہیں آئے گی، نہ ہی رشتہ داری بچانے آئے گی اللہ کے عذاب سے۔ وہاں یہ کوئی پیر نہیں کام آئے گا، کوئی فقیر کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی اور کام آئے گا۔ اگر عمل اچھا ہوگا، اگر عمل نیکی والے عمل کیے ہوں گے، کامیابی کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن گناہ والے کام کیے رہیں گے تو نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا، اس ٹائم افسوس کریں گے، افسوس بھی فائدہ بالکل نہیں دے گا اور جہنم کی یہ چہرے اس طریقے سے پڑ جائیں گے اور یہ آدمی کب تک رہیں گے؟ اللہ رب العالمین نے نصیحت کیا ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے، یہ کافر لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے، جہنم سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اور جہنم میں آگ کا سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے عذاب جو سخت ترین عذاب ہوگا وہ آگ کا ہی عذاب ہوگا۔ اور جب آگ ہم جسم میں ٹچ کرے گی، آگ جب ہمارے اور لوگوں کے جسم کو چھوئے گی، اللہ رب العالمین ہمیں ان آگ سے، ان عذاب سے بچا لے۔ جن انسانوں کو آگ ٹچ کرے گی، آگ جب چھوئے گی، یہ جسم میں جو چمڑی موجود ہے، اسکن موجود ہے، یہ سب کے سب ختم ہو جائے گی، یہ چمڑیاں ختم ہو جائے گی، یہ اسکن ختم ہو جائے گا اور پھر یہ سارے کی ساری چمڑی جب ختم ہو جائے گی پھر انسان مرے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں سمجھایا ہے کہ جب تمہارے اسکن ختم ہو جاتے، یہ تمہاری چمڑی جب ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک نئی چمڑی اللہ رب العالمین چڑھائے گا، دوسرا جلد اللہ رب العالمین چڑھائے گا، دوسرے کھال کو اللہ رب العالمین چڑھائے گا تاکہ عذاب میں کمی نہ ہو، عذاب برابر ہوتا رہے، عذاب کی تکلیف مسلسل ہوتی رہے اور پریشانیاں مسلسل ہوتی رہے۔ چمڑے کے اوپر چمڑا اللہ رب العالمین چڑھائے گا، ایک اسکن ختم ہو جائے دوسرے کو اللہ چڑھائے گا، دوسرے بھی ختم ہو جائے تیسرے چڑھا دیے جائیں گے، عذاب میں کمی نہیں آئے گی، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سورہ نساء ہے آیت نمبر 50/56 اللہ رب العالمین نے نصیحت کیا انسانوں کو، سورہ نساء آیت نمبر 56 ہے، اللہ رب العالمین نصیحت کرتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، جن لوگوں کے پاس، جن انسانوں کے پاس اللہ کی آیتیں پہنچی، اللہ رب العالمین کی نشانیاں پہنچی، اللہ کی باتیں جن لوگوں کے پاس پہنچی، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں، اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانا نہیں، اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کیا اور اللہ کے راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ کہتا جن لوگوں نے ان آیات سے ماننے سے انکار کر دیا، آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، نصلیہم نارا، یقیناً انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا، ان کی جگہ جہنم کی ہوگی اور جہنم میں ایسے انسانوں کو ڈالا جائے گا جو اللہ رب العالمین کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ رب العالمین کہتا ہے آگ میں جب جھونکے جائیں گے ان کے بدن کی کھال ختم ہو جائے گی، اس کے بدن کی چمڑی ختم ہو جائے گی، پھر جب ختم ہو جائے گی اللہ کہتا ہے بدلناہم، ہم ان کی چمڑیوں کو بدل دیں گے، دوسری چمڑی چڑھائیں گے، وَلِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین کہتا ہے جب ان کے کھال ختم ہو جائیں گے، اس کی چمڑی ختم ہو جائے گی، دوسری چمڑی چڑھائی جائے گی اور اللہ رب العالمین کہے گا لِيَذُوقُوا، تم عذاب کا مزہ چکھو، اب تم مزہ لو جہنم میں، جہنم کے عذاب کا تم مزہ لو اور جہنم کے عذاب کو تم چکھتے رہو۔ اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ غالب بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔
یہ جہنم کا عذاب ہوگا، اتنا سخت ترین عذاب ہے جہنم کی۔ چمڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم کے گوشت ختم ہو جاتے، جسم کی جب چمڑی ختم ہو جائے گی، یہ اسکن جب ختم ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین دوسرے اسکن کو چڑھائے گا، دوسری چمڑی کو اللہ رب العالمین پھر کھڑا کر دے گا تاکہ عذاب میں کوئی کمی نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تم عذاب کا مزہ چکھو، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ عذاب کا تم مزہ چکھتے رہو، تمہیں کسی بھی طریقے سے کوئی مدد نہیں دی جائے گی، کوئی تجھے چھوٹ نہیں دیا جائے گا، اللہ تجھے عذاب سے بھی نہیں بچائے گا۔ اب تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا ہے، تمہیں عذاب کا مزہ ضرور بھی ضرور چکھنا ہے۔ تم نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، اللہ کی آیتوں کو ماننے سے تو نے انکار کیا تھا، انکاری کا بدلہ آج تجھے ملے گا۔ دنیا میں تمہارے پاس بڑے فخر تھے، بڑے غرور تھے، بڑے تکبر تھے، تم نے تکبر کرتے ہوئے اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب عذاب کا مزہ تم چکھتے رہو، عذاب کا مزہ تجھے چکھنا ہے۔ اور قیامت کے دن جب قیامت قائم ہو جائے، ایک روڈ اللہ رب العالمین نے بنایا جہنم میں اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے اوپری حصے پر ایک روڈ بنایا ہے، ایک راستہ بنایا ہے، اور وہ راستہ کتنا چوڑا ہوگا، کتنا وسیع راستہ ہوگا اور کتنا موٹا چوڑا راستہ ہوگا، وہ دین اسلام کہتا ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ ہمارے جسم میں جو بال ہیں وہ بال سے بھی زیادہ، سر کے جو بال ہیں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ پتلا، بالکل پتلا ہوگا، اور کس طریقے سے؟ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ چھری چاقو ہے، وہ چاقو سے زیادہ پہلی اور تیز دھار یہ راستہ ہوگا، اس راستے پر سے گزرنا ہوگا، وہ جسے پل صراط کہتے ہیں، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اور جب پل صراط قائم کیا جائے گا، انبیاء کرام بھی اس جگہ کچھ بھی بات نہیں کر سکتے ہیں، نبی بھی کچھ بات نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پل صراط جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین قائم کرے گا۔ پل صراط کو جو روڈ ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ہر انسان کو اس روڈ پر سے گزرنا ہے، ہر ایک کو وہ روڈ کراس کرنا ہے، ہر ایک کو راستہ پار کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو سمجھایا ہے، جہنم پل صراط جہنم کے اوپر پر رکھا جائے گا، سب سے پہلے میں اور میری امت پار ہوگی۔ سب سے پہلے اس روڈ پر، اس راستے پر، اس پل صراط پر اللہ کے نبی پار ہوں گے، محمد رسول اللہ عبور کریں گے، اس کے بعد اس راستے پر سے نبی کے بعد ہم نے گزرنے ہیں، امت محمدیہ کو گزرنی ہے۔ اس روز اللہ کے نبی کہتے ہیں اس دن رسولوں کو بھی اور رسولوں کے علاوہ کسی اور کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس روز اس ٹائم صرف رسول ہی بات کریں گے، رسول کے علاوہ کوئی بات کرنے والا نہ ہوگا، رسول کے علاوہ کوئی بات کرنے کی کسی کو اجازت تک نہیں ہوگی۔ اور رسول بھی کیا بات کریں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے وَدَعُوا الرَّسُولِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ۔ اس دن فرشتے ایک ہی الفاظ استعمال کریں گے، وہ الفاظ یہ ہوگا اللہم سلم سلم، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، رب العالمین تو مجھے بچا لے۔ انبیاء کرام یہ دعا کریں گے، انبیاء کرام اللہ سے سوال کریں گے اے اللہ آج مجھے بچا لے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ یہ نبی سوال کریں گے، نبی اللہ سے دعائیں کریں گے۔ نبیوں کا معاملہ یہ ہوگا، پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ جب نبی کی یہ حالت ہے کہ نبی قیامت کے دن بات نہیں کر سکتے، ہمارا معاملہ کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، اور ہم جیسے عام امتی کا معاملہ کیا ہوگا؟ ہمیں غور کرنے چاہیے کہ جہنم میں انسانوں کو جو پل جہنم کے اوپر پل کی طرح، برج کی طرح اللہ نے بنایا ہے، اس برج کے اوپر ہم نے کیسے گزرنا ہے؟ اگر اعمال اچھے ہوں گے، اس برج کے اوپر گزرنے کے بارے میں دین اسلام کہتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن پلک جھپکتے آنکھ بند کر دیں، ایسے ایک مرتبہ ایک آدمی پار ہوگا، اتنا اسپیڈ پار ہوگا۔ ایک آدمی ہوگا تیز آندھی کی طرح پار ہو جائے گا۔ جب تیز ہوائیں کتنی اسپیڈ چلتی ہیں، وہ تیز ہواؤں کی طرح کچھ لوگ گزر جائیں گے، کچھ تیز دوڑنے والے گھوڑے کی طرح گزریں گے، کوئی آدمی دھیرے دھیرے کر کے گرتے پڑتے راستے کو پار کر لیں گے۔ یہ کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے، کچھ بہترین لوگ ہوں گے
جو اس راستے سے ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے کوئی پار ہوگا، کوئی بڑے اسپیڈ سے ہمایت کے راستے سے ہواؤں کی طرح اڑتے ہوئے پار ہو جائے گا، اور کچھ لوگ ہوں گے جو گرتے پڑتے پار ہو جائیں گے، وہ بھی خوش نصیب ہوں گے کہ جہنم سے وہ بچ جائے گا، وہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ لیکن زیادہ تر بد نصیب ایسے ہوں گے، کچھ ایسے انسان ہوں گے جو اسی راستے پر گر کر کے جہنم کے اندر پہنچ جائے گا۔ لوگ ہوں گے جو جہنم میں پہنچ رہے ہوں گے، راستہ ٹوٹے گا، برج ٹوٹے گا، پل ٹوٹے گا، اور پھر وہ راستہ جب ٹوٹے گا، پل صراط جب ٹوٹ جائے گا، لوگ جہنم کے نیچے گر جائیں گے اور وہاں مسلسل عذاب ہوگا۔ وہ سکون والی جگہ نہیں ہے، وہ آرام والی جگہ نہیں ہے، وہاں سکون ملنے والی نہیں ہے۔ اور جب اتنی پریشانی ہوگی جہنم میں، جب اتنا خطرناک عذاب ہوگا، برداشت کرنے لائق جب عذاب نہیں ہوگا، پھر معاملہ کیسا ہوگا؟ پھر معاملہ کیا ہوگا؟ انسان موت کو پکارے گا، اے اللہ موت دے دے، موت کو پکارے گا، لیکن جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ کر کے موت کو بھی اللہ ذبح کر دے گا، پھر موت نہیں آئے گی۔ جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد، جہنمی جہنم میں داخل ہونے کے بعد، موت کو جس طریقے سے ایک انسان کو یا کسی بھی چیز کو، ہم کسی بھی انسان کسی چیز کو کاٹتا ہے، ذبح کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین میڈھے کی شکل عطا فرمائے گا، جانور کی شکل عطا فرمائے گا روح کو، موت کو، اور موت کو اللہ رب العالمین ذبح کر دے گا، پھر موت نہیں آئے گی۔ لیکن پھر بھی یہ انسان اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے وہاں موت اللہ سے مانگے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ فرقان آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کرتا ہے کہ انسان وہاں موت کس طریقے سے مانگے گا۔ اللہ نے بیان کیا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اس دن انسان عذاب سے تنگ آ کر کے کافر موت کو مانگے گا، موت اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا، موت اللہ رب العالمین سے مانگے گا، اے اللہ موت ہمیں دے، اے اللہ ہمارے اوپر موت واقع ہو جائے۔ اس دنیا میں کافر مرنا نہیں چاہتا ہے، اس دنیا میں کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن جہنم میں جانے کے بعد انسان مرنا چاہے گا، اے اللہ ہمارے اوپر موت ہی دے دے، اے اللہ ہمیں موت دے دے، یہ عذاب سے تو بچ جائیں، یہ عذاب سے ہم بچ جائیں، اللہ موت ہی دے دے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کافر جب تنگ جگہوں سے جہنم میں داخل کی جائے گی، جہنم میں جب داخل کیے جائیں گے اور جہنم میں تنگ جگہوں پر یہ کافروں کو جب ٹھہرائے جائیں گے، اپنی موت کو پکاریں گے، دعو ہنالک ثبورا، یہ موت کا سوال کرے گا، یہ کافر موت کا سوال کرے گا، یہ کفار موت کا سوال کریں گے کہ ہمارے اوپر موت ہی آ جائے، ہم جہنم کے عذاب سے تو بچ جائیں، ہمارے اوپر موت ہی دے دے یا اللہ۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا وثبورا كثيرا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اس دن انہیں جواب دیا جائے گا، جب موت مانگے گا، جب موت کا سوال کرے گا یہ کافر اور یہ کفار جب موت کے سوالات کریں گے، اللہ رب العالمین جواب عطا فرمائے گا آج تم ایک موت کو نہیں مانگو، اب تمہیں ایک موت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک موت آج نہ مانگو بلکہ تم بہت ساری اموات کو پکارو، بہت سارے موت کو پکارو، پھر بھی تجھے موت نہیں آنی ہے، موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کے اوپر موت آ جائے گی، لیکن انسانوں کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جہنم کا عذاب ہے، وہاں چکھنا ہے، جب انسان جہنم میں پہنچ جائے گا، انسانوں میں سے جو لوگ جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے، بڑی تکلیف کی جگہ ہے، بڑی پریشانی کی جگہ ہے۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے دعا بھی سکھلائی ہے کہ تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچا لے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ تم اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کرو، اللہ سے سوال کرو کہ تجھے جہنم سے بچا لے، ورنہ یاد رکھو جہنم رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے بالکل بری جگہ ہے، اچھی جگہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جہنم میں جانے والے صرف مرد نہیں ہوں گے، جہنم میں جانے والے یا صرف عورتیں ہی نہیں ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، گناہ جتنے بھی انسان کریں گے، اللہ کی نافرمانی جتنے انسان کریں گے، اللہ کے راستے سے ہٹ جانے والے کام جتنے بھی انسان کریں گے، اور جن کی نیکیاں کم پڑ جائے گی، اللہ کی رحمت جن کے اوپر شامل نہ ہوگی،
یاد رکھیں جہنم کی زندگی ان کی ہو جائے گی اور بڑی تکلیف کی زندگی ہوگی۔ یہ تو تھی فاجر و فاسق اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے گنہگار لوگوں کے لیے جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم کو تیار کیا۔ جہنم تیار ایسے ہی لوگوں کے لیے، گنہگار لوگوں کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے، مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، غیروں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے ایسے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کی ہیں۔ آج میں سے خصوصیت کے ساتھ کچھ ایسے اسباب ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ ایسے ریزن کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان ریزن کو ہمارے اندر آ جائے، وہ ریزن ہمارے اندر آ جائے، وہ سبب ہمارے اندر آ جائے، وہ وجہ ہمارے اوپر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جہنم ہمارے اوپر حرام کر دی۔ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کچھ کام اللہ نے بتلائے، کچھ ایسے اسباب بتلائے ہیں اور انسانوں کو نصیحت کیا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے، اے انسانوں اگر تم یہ کام کر لو گے تمہیں اللہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کہتا ہے حرام کر دیتا ہے جہنم، تمہارے اوپر جہنم حرام ہو جائے گی، تم جہنم میں داخل نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک چیز، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان توحید کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مان لے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کو عبادت کے لائق سمجھ لے، مصیبت میں اللہ کو پکارے، پریشانیوں میں اللہ کو پکارے، سجدہ اللہ رب العالمین کو کرے، عبادت اللہ کی کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے، یہ بھی مان لے، اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مان لے۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر آ جائے اور اسی پر ڈٹ جائے، جم جائے، ہمیشہ اسی پر رہ جائے تو وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ جہنم ایسے کہ ایسے لوگوں کے اوپر جہنم حرام ہے، وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے، جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر اس اقرار کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہمارے اوپر موت آتی ہے، اور اگر ہم ایسی حالت میں ہماری موت آ جائے تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا ہے اور امت کو سمجھایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کو اقرار کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لیتا ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ اور محمد رسول اللہ کی بھی گواہی دے لیتا ہے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس کے اوپر جہنم حرام کر دی ہے، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم سے اللہ رب العالمین بچا دے گا۔ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایمان اللہ رب العالمین پر لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگیاں گزاری، اللہ کو مان لیا، اللہ کو رب مان لیا، عبادت کے لائق سمجھ لیا، پھر کسی مورتی کو، کسی اسٹیچو کو، کسی گھوڑی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی چرچ میں سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے راستے پر نہیں چلا، تو یاد رکھیں یہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کیا، اور یہ لوگ جنت میں جانے والے لوگ، یہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے بچا لے گا۔ وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جہنم اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے اوپر حرام کیا۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ جو آدمی اچھے دل سے ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو آدمی یہ گواہی دے دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت پر پرستش نہیں کی جائے گی، جو آدمی یہ گواہی دے لیتا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مان لیتا ہے، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول جب مان لیتا ہے صدقاً من قلبہ، کس طریقے سے؟ سچے دل سے مانتا، صرف زبان سے نہیں، سچے دل سے مانتا ہے، دل سے یہ گواہی دے لیتا ہے، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ کہتا ہے یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، جنت میں پہنچائے گا، جہنم سے دور کر دے گا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ہمیں ایک کام اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، یہ سبب اللہ نے بتایا، یہ ریزن بتایا ہے
کہ تمہارے اندر جنت میں جانے کے راستہ اللہ نے بتایا ہے کہ توحید تمہارے اندر ہو، توحید کے راستے پر چلو گے اللہ رب العالمین تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ مل معجبتان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں واجب کرنے والی کون سی ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم اور جنت واجب کر دیتی ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب کرنے والی کون سی دو چیزیں ہیں، یعنی جنت اور جہنم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا آیا کہ کون ایسے کام ہیں جن کو انسان کرے گا تو جنت میں پہنچ جائے گا، دوسرا انسان دوسرا کام کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا؟ کون ایسے دو کام بتلائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی مرتا ہے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرتا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، مرا تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، زندہ تھا تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، مرا تو اس پر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا، اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ دوسری واجب کرنے والی چیز، جہنم کو واجب کرنے والی چیز، جہنم میں جانے والی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا تو کیا کہا؟ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوئے مر گیا، اللہ کی بھی عبادت کرتا تھا، گھڑی اور مورتیوں کی بھی عبادت کرتا تھا، چرچوں کی عبادت کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا کرتا تھا، اور پھر اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر کے خدا تسلیم کر لیا کرتا تھا، اللہ کو چھوڑ کر کے مورتیوں کے پاس، اسٹیچو کے پاس سجدہ کیا کرتا تھا، اللہ کو شریک کیا کرتا تھا، اللہ کی بھی عبادت کرتا، دوسروں کو بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اگر ایسی حالت پر اس کی موت واقع ہو گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ آدمی جہنمی ہوگا اور جہنم میں جانے والا ہوگا، چاہے جتنے بھی انسان ایسے کام کریں گے، جتنے بھی انسان کریں گے۔ اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سارے کے سارے انسانوں کو جہنم میں پھینک دے گا اور انسان کو، اور یہ مطلق اللہ رب العالمین پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ، اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، ادھر عبادت مسجد میں اللہ کی بھی کرتا ہے، باہر نکلتا ہے تو جا کر کے مورتیوں کے سامنے جا کر کے اسٹیچو کو بھی سجدہ کرتا ہے، اور انہیں بھی اپنی اولاد دینے والا سمجھتا ہے، اپنا رزق دینے والا سمجھتا ہے، اپنی اولاد مانگتا اسی سے ہے، یاد رکھیں یہ آدمی جنت میں جانے والا نہیں ہوگا اگر توبہ نہیں کیا مرنے سے پہلے۔ یہ پہلی چیز ہے جنت میں داخل ہونے کی، یہ پہلا راستہ ہے جنت میں داخل ہونے کا، یہ پہلی وجہ ہے جنت میں داخل ہونے کی۔ اگر یہ راستہ ہمارے اندر ہے، اگر اس راستے پر چلیں گے، داخلہ جنت میں ہمارا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے، انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اگر اس راستے پر تم چلو گے تو جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ ایک راستہ۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمل خوب کرتے، عمل اللہ رب العالمین کی کرتے، عبادت نماز اللہ کے لیے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، دیگر نیک عمل کرتے، لیکن اخلاص نہیں۔ دوسرا راستہ، دوسرا سبب اللہ نے جنت میں داخل ہونے کے بدلہ ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، اور زکات تو ادا کرتے، حج تو کرتے، ساری ضرورت جو دین اسلام نے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرتے، لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، جسے کہتے اخلاص۔ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کر رہے۔ نماز پڑھتے لوگوں میں شہرت پانے کے لیے، نماز پڑھتے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نماز پڑھتے لوگوں میں شہرت پانے کے لیے، اخلاص نہیں ہے تو یہ عمل بھی فائدہ نہ دے، یہ عمل کام نہیں آئے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، سب کام کر رہا ہے نیک عمل، لیکن ادھر اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کر رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ گاؤں میں، بستی میں، سٹی میں، شہروں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے، مرد بھی ہو چاہے عورت ہو،
مرد بھی یہ کام کرے تو بھی غلط ہے، عورت بھی یہ کام کرے تو بھی غلط ہے۔ مرد بھی اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، عمل کا فائدہ نہیں۔ عورت بھی کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے سہیلیوں میں اور لوگوں کے گھر والوں کو اور لوگوں کی عورتوں میں شہرت پانے کے لیے کام کرے، اس کا بھی عمل فائدہ نہ دے گا، بلکہ الٹا وبال جان ہو جائے گا اور بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لن یوافی عبد یوم القیامۃ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بها وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو بندہ قیامت کے روز اللہ سے اس حال میں ملے گا، اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس نے خالصتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کو دکھانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہو، اللہ نے ایسے لوگوں کے پر جہنم کو حرام کر دیا ہے کہ جہنم نہیں جائے گا۔ لیکن اگر یہی کام ہم کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اپنی زبان سے، لا الہ الا اللہ کا اقرار اپنی زبان سے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے، علاقے میں شہرت پانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، تو یہ عمل فائدہ نہ دے گا، وبال جان ہو جائے گا، بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے انسان۔ اگر ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرتے، دکھانے کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے کوئی عمل کرتے، اگر وہ عمل جہاد بھی کریں گے تو فائدہ نہ دے گا، اگر وہ عمل قرآن پڑھانے کا بھی کریں گے تو قرآن فائدہ نہ دے گا، اگر وہ کام مالدار آدمی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، اگر دکھانے کے لیے کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے، تو یہ پیسہ اور یہ روپے اور یہ ڈالر بھی فائدہ نہ دیں گے، اور نہ ہی یہ مالداری فائدہ دے گی، نہ یہ قرآن کے تجھے پڑھانا فائدہ دے گا، اور نہ تجھے جہاد کرنا فائدہ دے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو بلائے گا، 3 قسم کے لوگوں کو اللہ بلا کر کے پوچھے گا، اور وہ 3 کیٹیگری کے کون کون لوگ ہوں گے؟ ایک مالدار آدمی ہوگا، مالدار قسم کا آدمی ہوگا، ایک ہوگا جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، عالم ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اور ایک آدمی ہوگا جو جہاد کرنے والا ہوگا، اللہ کے راستے میں لڑائی لڑنے والا ہوگا۔ ان تینوں کو اللہ رب العالمین بلا کر کے پوچھے گا، اے بندے میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، نعمت دلائے گا، وہ بندہ یاد کر لے گا، ہاں نعمت یہ ملی تھی مجھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مالدار سے پوچھے گا، اے بندہ یہ تجھے جو مالداری دی گئی تھی، یہ تجھے جو پیسے دیے گئے تھے، یہ تجھے درہم اور یہ ڈالر جو تجھے دیے گئے تھے، اس چیز کو تم نے کہاں خرچ کیا، کہاں سے اس کا استعمال تم نے کس انداز سے کیا؟ وہ بندہ بڑے سٹیک اور بہتر جواب دینے کی کوشش کرے گا کہ ہم تو قرآن کے، ہم تو اللہ جہاں تیری منظوری تھی اور جہاں تو چاہتا تھا، جہاں تو راضی پڑتا تھا، اے اللہ ہم تو وہیں خرچ کرتے تھے۔ اللہ کہے گا اے بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے خرچ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے خرچ کیا تھا، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے خرچ کیا تھا، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے جری کہا جائے، تجھے ایک مالدار کہا جائے۔ دنیا میں تجھے وہ پھل دے دیا گیا، دنیا میں تجھے وہ رزلٹ دے دیا گیا، آج تجھے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور اس کا برا بدلہ تجھے دیا جائے گا۔ بدلہ بھی آئے گا تو برا بدلہ ہوگا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکو، گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے عمل کیا تھا، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، اخلاص اس کے اندر نہیں تھا، اللہ کو دکھانا نہیں تھا، لوگوں میں دکھانا موجود تھا، گھسیٹ کر کے اللہ جہنم میں پھینکوا دے گا۔ دوسرے قسم کا آدمی آئے گا، عالم ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، بہترین آواز اللہ نے دی تھی، اس عالم سے بھی اللہ پوچھے گا اے بندہ بتلاؤ تجھے نعمتیں دی گئی تھی، وہ بندہ بڑے سٹیک جواب دینے کی کوشش کرے گا، بہتر جواب دینے کی کوشش کرے گا، اے اللہ میں تو قرآن کا عالم تھا، قرآن لوگوں کو پڑھاتا تھا، قرآن کی تعلیم دیتا تھا، قرآن سمجھاتا تھا۔ اللہ اس بندے سے بھی یہی جواب دے گا، اے بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا کہا جائے، تجھے قاری کہا جائے، اس نیت سے تو نے قرآن کی تلاوت کی تھی، قرآن کو لوگوں کو پڑھایا تھا، حدیث کی تعلیم اس نیت سے تم نے دی تھی، آج تجھے بدلہ برا بدلہ آئے گا، اچھا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔
اللہ رب العالمین فرشتے کو آرڈر دے گا، حکم ہوگا گھسیٹو جہنم میں ڈال دو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ آدمی جہنم میں جانے والا ہوگا، جہنم میں اللہ رب العالمین پھینکے گا۔ تیسرا آدمی ہوگا، شہید کو اللہ لائے گا، پوچھے گا بندہ یہ نعمتیں تجھے دی گئی تھی، یہ سامان تجھے دیے گئے تھے، ان سامانوں کو تم نے بہتر استعمال کیا یا نہیں کیا؟ وہ آدمی بھی بڑے اسپیڈ سے جواب دینے کی کوشش کرے گا اور کہے گا ہم نے تیرے راستے پر جہاد کی، اپنی زندگیاں گنوائی۔ اللہ کہے گا اے بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے لڑائی اس لیے لڑی تھی تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، جری کہا جائے، طاقتور کہا جائے، تو نے لڑائی پہلوانی لڑنے کے لیے اور لڑائی تو نے یہ کام کرنے کے لیے کیے تھے، آج تجھے اس کا بدلہ تجھے دنیا ہی میں لانے دے دی، تجھے بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، آج تجھے کوئی نیکی نہیں ملے گی، اس کا بدلہ تجھے نہیں ملے گا۔ ان تینوں کے بارے میں اللہ آرڈر پاس کرے گا، حکم دے گا کہ گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ پھینک دے گا، لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے جہنم میں پھینکوائے گا۔ اگر کوئی بھی نیک عمل کرتے، یہ انسانوں کو تربیت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ تمہارے عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اخلاص نہیں ہے، عمل میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے عمل نہیں ہے تو عمل فائدہ نہ دے گا، بلکہ الٹا پڑ جائے گا، نقصان میں پڑ جاتے، نقصان ہوتا، تجھے جہنم میں اللہ پھینک دے گا۔ اس لیے جب ہم کبھی عمل کرتے، نیک عمل کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، کوئی بھی عمل کرتے، دکھانا صرف اللہ کو، دکھانا صرف رب العالمین کو، اور کوئی راستہ نہیں ہونا، اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، ورنہ نتیجہ بڑا خطرناک ہو، بڑا برا نتیجہ آئے گا۔ تیسرا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے اور اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، جہنم کے اوپر جو برج اللہ نے بنایا ہے، جہنم کے اوپر جو پل صراط اللہ نے بنایا ہے، اس روڈ اور اس راستے کے اوپر جو جہنم میں گرنے والے جو لوگ ہوں گے، ظالم، کافر، نافرمان لوگ، اللہ کہے گا وہاں سے ہم تقوی والے لوگوں کو بچا لیں گے، اللہ سے ڈرنے والے کو بچا لیں گے، اللہ سے خوف کھانے والے لوگوں کو بچائیں گے۔ سورہ مریم ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ اللہ رب العالمین کہتا تم میں سے جو کوئی پرہیزگاری اور تم میں سے ہر کوئی آدمی، تم میں سے سب ایسے لوگ ہوں گے، سارے کے سارے ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں سے جائیں گے۔ ہر آدمی جہنم میں سے جانا پڑتا ہے، نیک ہو، برا ہو، اچھا ہو، برا ہو، سب کو جہنم میں سے گزرنا ہے، جہنم کے اس برج میں سے گزرنا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہر آدمی کو جہنم کے اوپر سے گزارے گا، یہ اللہ کی ڈیوٹی، اللہ کی ذمہ داری، اور اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ لیا ہے کہ ہر انسان کو جہنم میں سے گزرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے، تقوی والے لوگوں کو بچا لیں گے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو ہم بچا لیں گے۔ انسانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بچائے گا، ڈرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین بچا لے گا، اور ظالموں کو اس کے گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا دیں گے، جہنم کے گڑھے میں ایسے لوگوں کو گرا دیے جائیں گے جو نافرمان ہیں، جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں۔ دنیا میں ہم کوئی بھی عمل کرتے اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں گے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے عمل کریں گے، جنت کی زندگی ہماری ہوگی، اخلاص سے کریں گے، جنت کی زندگی ہماری ہوگی۔ اگر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں گے، جنت اور سکون کی زندگی ہماری ہوگی، جہنم ہمارے اوپر حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسن درجے کی حدیث ہے ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سوال کیا گیا کہ لوگوں کو کون سی چیزیں ہیں جو جنت میں پہنچائے، سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے، کون ایسا کام کریں گے، ہم انسان اور ہم لوگ کون ایسا کام کریں گے، اگر وہ کام کریں گے تو سب سے زیادہ جنت میں یہ کام ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھایا تقوی اللہ وحسن الخلق، تمہارے اندر تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہوگا، اگر تمہارے اندر ڈر ہو جائے اللہ کا، تجھے جنت میں پہنچا دے گا، یہ ڈر اللہ سے ڈرنا تجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ وحسن الخلق، اور تمہارا اخلاق، تمہارا کیریکٹر، اگر تمہارا اخلاق اچھا ہوگا، یہ دو چیزیں ہیں جو انسانوں کو جنت میں پہنچا دیں گی، سب سے زیادہ یہی دونوں چیزیں انسان کو جنت میں پہنچائے گی۔
غور کرنا چاہیے. اگر ہمارا اخلاق اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائے گا. ہم اللہ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائے گا. پھر پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں ہیں, کون ایسے کام ہیں, کون ایسے عمل ہیں جن کو انسان کرتا ہے تو سب سے زیادہ جہنم میں جاتا ہے. کون سی چیزیں ہیں سب سے زیادہ جہنم میں پہنچانے والی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الفم والفرج, 2 چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں پہنچائے گی. ایک یہ ہے کہ اس کا منہ ہوگا, اس کا منہ ایسا منہ اگر اس کے اندر ہے اور اس کا صحیح استعمال وہ نہیں کرے گا, اور اس کی شرمگاہ ہے, یہ دونوں چیزیں انسانوں کو سب سے زیادہ جہنم میں پہنچائے گی. زبان سے غیبت کرتے, زبان سے چغلی کرتے, زبان سے گالی دیتے, زبان سے کسی کو برا بھلا کہتے, زبان سے کسی کو تکالیف پہنچاتے, زبان سے کسی کو گالیاں دیتے ہیں. اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے عورتوں کا معاملہ اس معاملے میں اور بھی زیادہ گڑبڑ ہے, اور بھی زیادہ خطرناک ہے. عورتوں کے بارے میں سب سے زیادہ وہی معاملہ, چغلیوں کا معاملہ میں سب سے آگے, اور پھر اسی طریقے سے غیبت کے معاملے میں سب سے آگے. جہنم میں یہی وجہ ہے کہ عورتوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ. شوہروں کی نافرمانی, اپنے شوہر کی نافرمانی کیا کرتے, یہ ایسی عورتیں ہیں جو جہنم میں جانے کے سبب بن جائیں گے. اس لیے غور کرنا چاہیے. ہم مجھے ہٹ کرنے کے لیے نہیں, تکلیف دینے کے لیے کسی کو نہیں بولنا مقصد ہے. مقصد اصلاح ہے کہ ہمیں اصلاح کرنا چاہیے. جہنم میں منہ کے ذریعے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں. شرمگاہ سے غلط استعمال کریں گے, اس کا نتیجہ بھی جہنم ہو جائے گا. ایک اور راستہ, چوتھا اصول اور چوتھی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اور دین اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات کو مانو گے, اللہ کے رسول کی بات کو مانو گے, تو اللہ رب العالمین تجھے جنت میں داخل کر دے گا. اگر تم اللہ کی بات مانتے, اللہ کے رسول کی بات مانتے. سورہ احزاب ہے, آیت نمبر 71 ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانتا, اللہ کے رسول کی باتوں کو جو مانتا ہے, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, وہ آدمی کامیاب ہے اور وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر انسانوں کو نصیحت کرتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 31 ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ رب العالمین نے کہا جس نے اللہ کی باتوں کو مانا, اللہ کے رسول کی باتوں کو جس نے مانا, ایسے باغ میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہر بہ رہی ہوں گی, جس کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی, اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, اس سے بڑھ کر کے کوئی کامیابی نہیں ہوگی. اور جو کوئی آدمی اللہ کی باتوں کو نہیں مانے گا, یہ اللہ کی باتوں کو ماننے کا فائدہ. اللہ کی باتوں کو مانتے, اللہ کی رسول کی باتوں کو مانتے, جنت میں جائیں گے. اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے, اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے, پھر نتیجہ کیا ہوگا, پھر اس کا رزلٹ کس طریقے سے ہوگا؟ سورہ نساء ہے, آیت نمبر 14 ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ کہتا ہے جو اللہ کی باتوں کو, اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرتا ہے, اللہ کی بات کو نہیں مانتا, اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتا ہے, اس کی حدود کو, اس کے بارڈر کو نہیں مانتا ہے, آگ میں داخل کر دیا جائے گا. اس میں ہمیشہ لوگ رہیں گے اور رسوا کرنے والا عذاب وہاں دیا جائے گا. ایک چیز یہ ہے, انسان کو اللہ کی بات کو مانتے, اللہ کے رسول کی بات کو مانتے, جنت کی زندگی ملے گی. 5ویں وجہ یہ ہے کہ انسان میں سے اگر کوئی مسلمان 40 دن تک, اگر کوئی مسلمان آدمی 40 دن تک تکبیر اولا, پہلی تکبیر کے ساتھ, تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن تک ہر نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے بچائے گا. 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھے, اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگوں کو خوشخبری ہے کہ جہنم سے اللہ رب العالمین بچا لے گا. سنن ترمذی کی حدیث ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. جو آدمی 40 دن تک تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کے ساتھ نماز با جماعت پڑھتا ہے اور 40 دن تک یہ عمل ایسا کرتا ہے, براءۃ من النار, وہ آدمی کو جہنم سے اللہ بچاتا ہے.
اور پھر نفاق سے بچا لیتا ہے، منافقت سے اللہ رب العالمین بچائے۔ اگر 40 دن تک ہر نماز پہلی تکبیر کے ساتھ پڑھیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو جہنم سے اللہ رب العالمین بچائے گا۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد بھی اگر سنت 4 رکعت پڑھتے، فرض نماز ظہر کی 4 رکعت ہے، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی انسان ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، اس 4 رکعت سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھے اور فرض نماز کے بعد بھی 4 رکعت پڑھے تو بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے بچا لیتا ہے، جہنم کے عذاب سے دور کر دیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی قبل الظہر 4 وبعدها 4 حرمہ اللہ علی النار، جس نے ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت اور فرض نماز کے بعد بھی 4 رکعت پڑھے، اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حرمہ اللہ علی النار، اللہ ایسے لوگوں کو جہنم، ایسے لوگوں کے اوپر حرام، وہ آدمی جہنم نہیں جائے گا، جہنم نہیں جائے گا وہ آدمی، جہنم اس کے اوپر حرام ہے۔ ہمیشہ اگر پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، عمل کرتے رہے تو ہمارے اوپر جہنم اللہ رب العالمین حرام کر دیتا ہے۔ ہر نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے چاہیے، اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور فجر کے بارے میں، فجر اور عصر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ وہ آدمی بھی جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، جو آدمی فجر کی نماز کو بھی بالکل پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت سے پڑھتا ہے، عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر، جو آدمی غروب آفتاب، طلوع آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز جب آدمی پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، اللہ کہتا ہے ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں، کبھی بھی جہنم میں وہ آدمی ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو آدمی یہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہی 2 نماز کے بارے میں کہتے ہیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی یہ گارنٹی ہے اور ہمیں یہ گارنٹی دنیا میں دے دی گئی ہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا، اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین جہنم سے بچا کر کے، بلکہ جہنم حرام کر دیتا ہے، اللہ جنت فکس کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اگر ہم یہ کام کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے۔ ایک کام یہ بھی ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک کام یہ بھی ہم کرتے کہ ہمیں اللہ سے دعائیں کرنے چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ فرقان ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں کہتا ہے جو رحمان کے حقیقی بندے ہیں، جو اللہ کے صحیح بندے ہیں اور دین پر چلنے والے جو بندے ہیں، یہ بندے ایسے ہیں رحمان کے، اللہ عباد الرحمان، رحمان کے بندوں کی ایک صفت، ایک خوبی، ایک اچھائی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور ہی دور رکھ، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پرے ہی پر رکھ۔ کیوں؟ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب بالکل چپک جانے والا عذاب ہوگا، وہاں سکون نہیں ہے، وہاں آرام نہیں ہے، وہاں سکون کی زندگی نہیں ہے۔ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے بندے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، یہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، اور جہنم رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، ٹک جانے کے لیے اور قیام کرنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے۔ جہنم اچھی جگہ نہیں ہے۔ جہنم سے بچنے کی تیاری ہم انسان اس دنیا میں کریں گے، اگر اس دنیا میں تیاری کریں گے آخرت کے دن کام آئے گا۔
اور یہی تیاری کام آئے گی، یہی اعمال کام آئیں گے۔ اور اگر دنیا میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی اگر گزاری ہوگی تو یاد رکھیں معاملہ بڑا پیچیدہ اور بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑی پریشانی کی زندگی ہو جائے گی اگر رب کے احکامات کے مطابق ہم نے زندگیاں نہیں گزاری ہیں۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین سے جہنم سے بچنے کے لیے سوال کرتے تو جہنم خود بولتی ہے۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ جہنم بولے گی اے اللہ جہنم سے بچا لے اس بندے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے، اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے، جنت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرے اور 3 مرتبہ جنت مانگے تو جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ کتنی بہترین بات اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی کہ تم دعا کرنے پر اللہ کے نبی ابھارتے ہیں کہ تم دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، اور تم دعا کرو اللہ رب العالمین سے۔ اگر تم 3 ٹائمز اگر ہم اللہ سے یہ سوال کر لیتے ہیں اے اللہ جنت میں داخل کر دے، اے اللہ جنت میں داخل کر دے، اے اللہ جنت میں داخل کر دے، جنت خود بولے گی اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اور اگر 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے، 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کا سوال کرتے تو جہنم بھی بولتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس بندے کو جہنم سے دور کر دے، اے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور کر دے۔ جو بندہ سوال کرتا ہے، جو بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، یہ حدیث ہمیں دعائیں کرنے پر ابھارتی ہے۔ یہ دعا کرنے چاہیے، ہمیں اللہ سے دعائیں کرنے چاہیے۔ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ تم دعا کرو گے اللہ رب العالمین تجھے بچائے گا، یہ عذاب، یہ جہنم کے عذاب سے اللہ تجھے بچا لے گا۔ اس لیے کوشش کرنے ہیں کہ سارے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دعا بھی ایڈ کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ جہنم سے صدقہ بھی بچاتا ہے۔ اگر کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو یا کسی ضرورت مند کو جب ہم کبھی صدقہ دیتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین اس صدقے کے ذریعے ہم انسانوں کو جہنم سے بچاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1417 ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اے مسلمان، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کے گٹھلی کے برابر صدقہ کر کے، یعنی تھوڑا سا بھی اگر صدقہ تمہارے پاس موجود ہے ان چیزوں کو صدقہ کر کے، 1 روپے ہوں، کچھ روپے ہوں، 10 روپے ہوں، جتنے بھی ہیں غریبوں کی مدد کر کے، ضرورت مندوں کی مدد کر کے اور صدقہ کر کے اپنے آپ کو تم جہنم سے بچا لو۔ یہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اس میں تمہیں بہت فائدے ہیں۔ روزہ اگر تم رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے بچاتا ہے، جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو آدمی، جو مسلمان ایک روزہ رکھتا ہے، نفلی روزے کے بارے میں، رمضان کا روزہ نہیں، رمضان کا روزہ ہر انسان کو رکھنا ہی رکھنا ہے، جو اللہ رب العالمین نے جن کے اوپر فرض کیے ہیں ہر انسان کو رکھنا ہے، سوائے ان لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ نے رخصت دی ہے۔ رمضان کا روزہ سب کو رکھنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، چھوڑنے پر گناہ ہے۔ نفلی روزہ ایک روزہ، کوئی عام دن ہے، اگر کوئی آج بھی روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، کوئی صبح رکھنا چاہے، صبح رکھنا چاہے، کل رکھنا چاہے، پرسوں رکھنا چاہے، جب چاہے وہ آدمی رکھ سکتا ہے۔ ایک نفلی روزہ رکھیں گے، ایک دن روزہ رکھیں گے، کتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کی تک دوری عطا فرما دیتا ہے۔ 70 سال اگر ہم سفر کرتے کتنے دور سفر ہو جائے اتنا دور اللہ تعالیٰ جہنم سے کر دیتا ہے۔ اچھا اخلاق، اچھا کردار بھی انسانوں کو جہنم سے بچاتا ہے، اچھا کردار انسانوں کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے، جو شخص آسان نرم دل مسلمان سے قریب ہو اس کو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا۔ اپنے اخلاق کو ہمیں بہتر کرنے چاہیے، اپنے کردار کو بہتر کرنے چاہیے۔ قیامت کے دن میزان، کانٹا، ترازو، جیسے کوئی سامان تولنے کے لیے، کوئی سبزی ہو، کوئی سامان تولنے کے لیے کانٹے پہ رکھتے ہیں، کانٹا اللہ رب العالمین قیامت کے دن بنائے گا، وہاں ترازو اللہ قائم کرے گا اور اعمال کو اللہ تولے گا، کوئی نیک عمل، برا عمل، دونوں عمل کو اللہ تولے گا، کون سا بھاری ہوتا ہے۔
وہاں ایک بڑا وزن والا کام یہ ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو. اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، یہ کام اتنا اہم ہے اور اتنا خاص کام ہے کہ یہ بہت زیادہ وزن قیامت کے دن اللہ رب العالمین بنا دے. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اے انسانوں اپنے آپ کو ضرور بھی ضرور آگ سے بچاؤ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَلَوْ بِشَقٍ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کے گھٹلی کے برابر صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تجھے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. فَإِن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، صدقہ کرنے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے، صدقہ کرنے کے لیے کھجور کی گھٹلی بھی نہیں ہے، کھجور اور 1 روپے بھی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، تم اتنے زیادہ غریب ہو، فَإِن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو تم اپنی بات کو بہتر کرو، اپنی زبان کو بہتر کرو، اپنے الفاظ کو اچھا کرو، کسی کو گالی نہیں، کسی کی برائی نہیں، کسی کو غلط بات نہیں، اور کسی کو تکلیف مت دو اپنی زبان سے. فَإِن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، بہتر بات کرو، بہتر بات کے ذریعے بھی تم جہنم سے بچا سکتے. یہاں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا، چاہے مرد ہو اور دونوں کا معاملہ سیم کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، اور یہ غلط نہیں، ہم اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، کیا بھی غلط نہیں. میں اچھا ہوں یہ کہنے میں مجھے کوئی غلط حرج نہیں ہے، کوئی سمسیا نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میرے اچھے ہونے کے ساتھ اس کا مطلب نہیں کہ دوسرا آدمی غلط ہوگا. وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، وہ بھی بھلا ہو سکتا ہے، لیکن ہم صرف اپنے آپ کو اچھا کہتے، باقی سارے زمانے کو برا بھلا کہتے، سارے زمانے کو گالیاں دیتے، سارے لوگ کی چغلیاں کرتے، سارے لوگ کو برا بھلا کہتے. وہ آدمی ایسا ہے، وہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسا ہے، اس کا اخلاق ایسا، اس کا کردار ایسا ہے. حالانکہ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے بہتر بات ہونی چاہیے. اگر بہتر بات کرتے، غریب بھی ہو تو بھی اللہ رب العالمین نے، امیر ہو تو بھی اللہ رب العالمین نے، اور اللہ کے پیارے نبی نے، دین اسلام نے سمجھایا تمہیں بہتر بات کرنی ہے. کسی کی چغلی نہیں. میں اچھا ہوں، لوگ اچھے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے یہ سارے لوگ اچھے ہو سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر والا آدمی غلط ہوگا، باہر والا آدمی بھی صحیح ہے، باہر آدمی بھی صحیح ہو سکتا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ ہر جگہ صحیح ہے. اور اگر کہیں ایک جگہ غلط ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ساری جگہ وہ غلط ہو جائے. ایک بڑے امام ہیں، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی پوری زندگی اچھا کام کرتا رہوں، اپنی پوری زندگی بھلے کام کرتے رہیں، اور مجھ سے ہمیشہ لوگ زمانے والے خوش ہوں، لیکن اگر پوری زندگی میں صرف ایک غلطی مجھ سے ہو جائے، اگر مجھ سے ایک غلطی ہو جائے، میں ایک غلطی ہم سے غلط ہو جائے، سارے محلے والے ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور کہیں گے یہ سب کے سب غلط کام ہیں، اور یہ ہمیشہ لوگ اسی کو یاد رکھیں گے. غلطی ایک کی ہے، پوری زندگی اس نے. اپنے امام ہیں، وہ بڑے امام ہیں، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اچھا عمل کروں، لیکن اگر ایک غلطی ہو جائے تو محلہ والا، بستی والا، شہر والا مجھے ایک غلطی ہی یاد رکھے گا، اچھا کام یاد نہیں رکھے گا. ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. اگر ہم انسان سارے کے سارے لوگ اچھے عمل کرتے، سامنے والا دیکھ رہا ہے، لیکن اگر ہم سے ایک بھی غلطی ہو جائے، ہم مصلیوں سے ایک غلطی ہو جائے، ہم ذمہ داروں سے ایک غلطی ہو جائے، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ سب کے سب کو غلطیاں یاد رہتی، اچھا ہی یاد نہیں رہتی، کہ لوگ غلط ہی کرتا، یہ آدمی ہمیشہ غلط کرتا، اچھا ہی یاد نہیں رہتے. حالانکہ ہمیں اچھی بات کرنی چاہیے. اور دوسرے ایک اور کام ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے، جس کو اللہ نے 2 بیٹی دی ہے. جس مرد کو یا جس عورت کو 2 بیٹی اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں، اگر ان دونوں بیٹیوں کی پرورش اچھے انداز سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ دونوں بیٹیاں جہنم پہ سے پردہ بن جائیں گی. پردہ جیسے نقاب اوڑھتے، برقع لگا کر کے جاتے، پردہ آ جاتا تھا، ڈھک جاتا، سامنے آدمی دکھتا نہیں ہے. عورتیں دکھتی نہیں اگر نقاب پہن کر کے جاتی ہیں، اگر برقع لگا کر کے باہر نکلتی ہیں، لوگ نظر نہیں آتے ہیں، لوگوں کو یہ عورتیں دکھائی نہیں دیتی، وہ ڈھکی اور سیف رہتی ہیں، ان کی سیفٹی ہے. یہ سیکورٹی کا کام کرتا ہے، یہ پردہ، یہ سیکورٹی کا کام کرتا ہے، یہ برقع. اسی طریقے سے جہنم کے سامنے یہ بیٹیاں پردہ بن جائیں، جن کو اللہ 2 بیٹیوں سے آزماتا ہے، اور وہ مرد اور وہ انسان جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے دور ہو جائے گا. ایک مرتبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت آئی جس کے پاس 2 بچے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، اپنے گود میں اٹھا کر کے رکھے تھے.
اس کے پاس 3 کھجور موجود تھا. ایک کھجور ایک کو دے دیے, دوسرے کھجور دوسرے کو, اور تیسرے کو اپنے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا, اپنے کھانے کے لیے منہ میں رکھے. اپنے جب ہاتھ تیسرے کو کھجور کو منہ کی طرف بلند کیا, منہ پہ رکھے, منہ کی طرف بڑھایا, دونوں بچیاں جھپٹ پڑے کھانے کے لیے آگے بڑھے. وہ دونوں بچیاں کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہیں. جب کھانے کے لیے دونوں بچیاں ہاتھ بڑھاتی ہیں, وہ عورت اور وہ ماں دو کھجور کا 2 ٹکڑے میں 2 حصے میں کرتی ہیں, اور ایک حصہ ایک بچی کو دے دیتی ہے, دوسرا حصہ دوسرے بچی کو دے دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس کے لیے یہی وجہ سے جنت واجب ہے. یہ ماں کی محبت ہی ہو سکتی ہے, ایک ماں کا پیار ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ کھانے کے لیے 3 ہی کھجور ہے. پہلے ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی, دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو دے دی گئی, ایک دے دیا گیا, اور ایک کھجور کھانے کے لیے منہ کی طرف بڑھاتی ہیں, دونوں بچیاں ہاتھ بڑھاتی ہیں. یہ کھجور بھی ماں دے دیتی ہے. یہ ماں کا پیار بھی ہو سکتا ہے, یہ ماں کی محبت ہی ہو سکتی ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ماں کا احسان بھول جاتے ہیں, باپ کا احسان بھول جاتا ہے. ایک شاعر نے انسانوں کو نصیحت کیا تھا, ایک شاعر نے انسانوں کو سمجھایا تھا کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی, ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی. دیوار تو ملتی ہے, بنیاد نہیں ملتی. ماں ملتی ہے ہر ایک اولاد کو بہت اچھی, ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی. ہر ماں کو اچھی اولاد نہیں ملتی. ہر اولاد کو, ہر بیٹے کو, ہر بیٹی کو اچھی ماں تو ملتی ہے. اچھی سب کی مائیں اچھی ہوتی ہیں, سب کی ماں بھلی ہوتی ہیں, لیکن ہر ماں کو اچھی اولاد نہیں ملتی ہے. کتنے بدنصیب اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتے. شاید یہی کہتا ہے ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی. ہر اولاد کو ملتی ہے بڑی اچھی ماں, لیکن ہر ماں کو اچھی اولاد نہیں ملتی ہے. حالانکہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا. خوف سے, اللہ کے خوف سے اگر ڈریں گے اللہ رب العالمین جہنم سے بچائے گا. اگر ہمارے قدم, ہمارے پاؤں اگر اللہ رب العالمین کے راستے پر غرق ہوئے ہوں, دھول اور ڈسٹ ہمارے پاؤں کو پکڑے ہوں, تو اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لے گا, انسانوں کو جہنم سے دور کر دے گا. غلام کو آزاد کرنے سے اللہ رب العالمین جہنم سے بچائے گا. لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے, ایک مرتبہ اچھے سے سمجھنا چاہیے. اپنے ماں باپ کی خدمت کریے جو بڑھاپے میں ہیں, انہیں سمجھنے چاہیے. اور یاد رکھیے ایک بات, بڑی اہم بات اور اچھی بات میں بتلا دینا چاہتا, اگر آج میں امام ہونے کی حیثیت سے اگر میں اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا, اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا, جب ہمارے بچے ہیں, ہماری اولاد ہیں, ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, یہ کل جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچے ہماری بھی خدمت نہیں کر سکتے, نہیں کریں گے. یہ پوری گارنٹی ہے کہ یہ بچے ہماری خدمت نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تھی. غور کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریے جن کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں ہیں, جن کے ماں باپ بیماری کی عمر میں ہیں اور بیماری کی حالت میں ہیں, انہیں ضرور خدمت کرنی چاہیے. یہ بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے. لہٰذا اچھے سے سمجھیے, اپنے ماں باپ کی خدمت کریے. ہر یہ ماں باپ بڑی نعمت ہے, بڑی عظیم چیز ہے. انہیں پوچھنا چاہیے جن کے ماں باپ چھوٹے میں انتقال ہو گئے. ہم جب چھوٹے تھے, اگر ہمارے ماں باپ بچپن میں انتقال کر جاتے, ہم یہاں تک نہیں پہنچ پاتے. ہمارا سفر یہاں تک نہیں ہوتا. ہم کہیں اور کچھ کام کر رہے ہوتے, ہماری پڑھائی بھی نہیں ہوتی, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے, کسی کے سامنے کچھ اور کام کر رہے ہوتے. انہیں احساس ہے جن کے ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے. کہ ہمیں غور نہیں ہے, ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچنے چاہیے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے, اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے. ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہم تمام مسلمانوں میں سے جو بھی مسلمان بیمار حال ہیں, اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے. رب العالمین جو پریشان حال ہے, اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. رب العالمین جو قرض دار ہے, میں قرض کی ادائیگی کا کوئی بہترین سامان عطا فرما. رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچا کر کے ہمارا داخلہ جنت میں عطا فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.